یہ جو اس وقت ہمارے سامنے دنیا ہے، اس دنیا میں کچھ حکمران ہیں، جیسے ٹرمپ ہے، جیسے اب فرانس کا حکمران ہے، اس طرح کے مختلف، جیسے ہمارے پڑوس میں مودی ہے. یہ حکمران، حدیث میں ایک لفظ آیا ہے، آخری زمانہ ہوگا، روبیزہ جو ہیں وہ لوگوں کے معاملات کا معاملہ کریں گے، یعنی ان کے ہاتھ میں سمجھیے لوگوں کے معاملات ہوں گے. اس میں ایک تو وہ لوگ بھی ہیں نا کہ جو باتیں بہت کرتے ہیں، وہی جدال بہت کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہوتی، سطحیت ہوتی ہے. قادر الکلام ہیں، الفاظ ان کے بہت بلند و بالا ہیں، معنی ان کے بہت پست ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ زخرف القول غرورا ہے. تو یہ تو اس میں آپ کئی جو ہے نا موٹیویشنل سپیکرز کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اینکرز کو بھی شامل کر سکتے ہیں، صحافیوں کو بھی، بہت سے لوگوں کو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن دنیا میں یہ جیسے ٹرمپ ہے، آپ کو اس جیسے بے وقوف لوگ جو ہے نا اس سے پہلے حکمرانی کرتے نہیں ملیں گے. کوئی ماضی بعید میں کوئی اس طرح کے حکمران گزرے ہوں ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو دور ہم نے دیکھا ہے نا، گیا گزرا حکمران بھی کم از کم اتنا بے وقوف نہیں گزرا. ان کا انداز گفتگو ہی ہے امکانہ. اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو ٹرمپ نے اس دفعہ جو بات کی، اب میں آ جاتا ہوں موضوع کی طرف. پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں نے وہ پریس بریفنگ جو ہے وہ دیکھی ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنی چاہیے. وہ ایک حصہ ضرور دیکھنا چاہیے. جس طرح اس نے نیتن یاہو کو پروٹوکول دیا ہے، اس کو کرسی پہ بٹھایا ہے، یہ اصل میں یہ پیغام ہے کہ تم اسے کسائی سمجھتے ہو جو فلسطینیوں کا قصاب ہے. میری نظر میں یہ کتنا اہم ہے، کتنا اس کی عزت ہے، کیا مقام و مرتبے کا حامل ہے کہ میں اسے اس طرح کرسی پر بٹھا رہا ہوں. پہلے تو یہ بات نوٹ کرو. اب اس کے آگے آپ ذرا سوچیں، میرے خیال میں 3 باتیں اہم ہیں اس کی گفتگو میں. پہلی بات، اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا یہ جیسے یہ پورا جو مشرق وسطیٰ ہے نا، اس کو میرا ٹیبل سمجھو، اور اس ٹیبل کے اوپر اسرائیل کو یہ پین سمجھو، یہ پین کا نقطہ سمجھو. بہت چھوٹا ہے اسرائیل. یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ اسرائیل اتنا چھوٹا ہے، اس کو اس سے بڑا ہونا چاہیے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات اس نے کیا کہی، ہم غزہ سے فلسطینیوں کو نکالیں گے. اچھا، ساتھ اس نے کہا کہ ریہیبلیٹیشن کے لیے وہاں اچھی جگہ بنائیں گے. لیکن اگلی بات اس نے کہی کہ نہیں، یہ یہاں پہ تو جو ہے نا ان کو رہنا ہی نہیں چاہیے، انہیں کسی اور جگہ آباد کرنا چاہیے، انہیں جا کے مصر میں آباد کر دینا چاہیے، کسی اور جگہ. یہ دوسری بات ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی فلسطین جو غزہ وغیرہ سے یہ فلسطینیوں کو نکالا جانا ہے. نہ صرف غزہ سے نکالا جانا ہے بلکہ ویسٹ بینک سے بھی نکالا جانا ہے. پہلی بات کا تقاضا کیا ہے، اسرائیل کا یہ سائز نہیں رہے گا، بڑا ہوگا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسرائیل اتنا چھوٹا سا ہے، اسے بڑا کرنا چاہیے. یعنی گریٹر اسرائیل کا جو بیان پہلے نیتن یاہو نے دیا تھا، مطلب وہ ان کے آفیشیل آیا تھا، لیکن پہلے تو ہم کہتے تھے یار اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا ہے. اس وقت سارے لوگ کہتے تھے یہ سازشی تھیوریاں ہیں. یہ 2001 کے بعد تو یہ بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کہ سب سازشی تھیوریاں ہیں. اب وہ بات آفیشیلی کس نے کہی تھی پہلے؟ نیتن یاہو نے کہی یا اس کے ساتھیوں نے، بس انہوں نے جاری کر دیا، باقاعدہ آفیشیلی جاری کر دیا نقشہ گریٹر اسرائیل کا. اب اس نقشے کے اوپر گویا مہر کون لگا رہا ہے تصدیق کی؟ ٹرمپ. اور کون ہے؟ دنیا کا بادشاہ سمجھیں آپ. پوری دنیا ان کی پالیسیوں کے پیچھے چلتی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا اتنا چھوٹا ہونا بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یعنی یہ کہ ہم اب اسرائیل کو بڑا بنائیں گے، یعنی جو نقشہ اسرائیل نے جاری کیا ہے اس کے مطابق اسرائیل بنے گا. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات میں سمجھتا ہوں انتہائی گھٹیا، کسی سربراہ مملکت کے شائع نشان نہیں ہے. وہ کیا بات تھی؟ آپ اس پریس کانفرنس کو دیکھیں یا پریس بریفنگ جو بھی ہے اسے دیکھیں، اس میں وہ کتنی تحقیر کے ساتھ، حقارت کے ساتھ عرب ممالک کا ذکر کر رہا ہے. بہت امیر ممالک ہیں، ان کی مدد سے ہم جا کے ان کو آباد کر دیں گے. انتہائی حقیر آمیز انداز، حقارت والا انداز. کس کے لیے؟ عربوں کے لیے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ ذلت کا سامان اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ تمہیں ہم لاتے مار کے یہاں سے نکالیں گے، اور جو آباد بھی کرنا ہے تمہارے پیسوں سے کریں گے، ہم ایک پائی نہیں لگائیں گے. یہ بات اس پوری سٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہے، اگر آپ اخذ کر سکیں. اور وہ بات اسرائیل کی طرف سے اب آ بھی گئی ہے، آج آئی ہے یا کل آئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کیا اٹھا کے لے کے جانے کا تردد ہم نہیں کریں گے، ہم صرف نکالیں گے، جائیں جدھر مرضی.
ٹھیک یہ بات تھی جو ٹرمپ نے پہلے کہہ دی تھی کہ یہ اصل میں ہم آباد کریں گے، لیکن جو امیر عرب ممالک ہیں انہی کے پیسے سے آباد کریں گے، ہم کوئی تردد نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیں وہ 75 کی سرشاری دیکھیں اور یہ 2025 کی یہ ذلت و خواری دیکھیں۔ یہ علیحدہ سوال ہے کہ یہ ذلت اس تک ہم پہنچے ہیں، آج کیوں خار کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، یہ امت مسلمہ کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ لیکن یہ حالت اب آپ کے سامنے آ گئی نا جو ہے۔